آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان اہل توحید کے 3 سفارشی، کیونکہ زمانے کے اندر یہ ہمیں اس تانے کا اور اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا پالا اس معاشرے سے پڑا ہے کہ جہاں پر ملاوٹ والی چیز کو اصل بنا کر پیش کیا گیا اور اصل چیز کو ملاوٹ والی کہا جاتا ہے، جہاں پر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس عقیدہ شفاعت اور روز قیامت کو ہونے والی شفاعت کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیے کہ شفاعت کے بارے میں 3 گروہ اس دنیا کے اندر اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ تو وہ ہے جو اس شفاعت کا منکر ہے، جس کا ماننا اور جن کا کہنا یہ کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی، ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ اگر اچھے اعمال ہے تو اچھا بدلہ، برے اعمال ہے تو برا بدلہ، کوئی شفاعت کسی کی کام نہیں آنے والی۔ ایک یہ گروہ، ہم اس گروہ کو بھی نہیں مانتے، ہم اس گروہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ گروہ جنہوں نے اس عقیدہ شفاعت کو کھلا چھوڑ دیا، اوپن چھوڑ دیا کہ ہر بابا، ہر بزرگ اور ہر نانگا پیر اور ہر بت، ہر دیوی وہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گی۔ یعنی پہلے والوں نے عقیدہ شفاعت کا بالکل انکار کر دیا، دوسرے گروہ نے عقیدہ شفاعت کو اتنا اوپن چھوڑ دیا، اتنا کھلا چھوڑ دیا کہ ہر بزرگ، ہر بت، ہر دیوی اس کے ذمہ یہ لگا دیا کہ یہ ہمارے سفارشی ہے، جس کو قرآن نے بھی کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت اور بتوں کے سامنے صرف اس وجہ سے جھکتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر ہم کیوں ان کے سامنے جھکتے ہیں، کیوں اپنی نظر و نیاز ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ الی اللہ زلفی، کہ ساڈیاں انہاں اگے انہاں دی رب اگے، کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ یہ عقیدہ شفاعت کو ان دوسرے گروہ نے بھی خراب کیا۔ اب تیسرا اور اصلی جس عقیدے کے اوپر ہم ہیں، جس عقیدے کی قرآن و سنت تائید کرتے ہیں، وہ ہے کہ نہ ہی عقیدہ شفاعت اس کا کھلم کھلا انکار کیا جائے، یہ بھی درست نہیں، اور اس کو اتنا اوپن اور کھلا چھوڑ دیا جائے، یہ بھی درست نہیں۔ شفاعت وہ ہم مانتے ہیں، کس نے کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، اسی کے اوپر انشاءاللہ العزیز آج کی خطبہ جمعہ کے اندر بات ہوگی۔ تو پہلے نمبر پر جی، شفاعت جس شخص نے کرنی ہے اس کو کہتے ہیں شافع، شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے ایک اصول ہمیں بتا دیا سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسی بھی انسان کو کسی کی شفاعت اور سفارش کام نہیں آنے والی، الا، ہاں مگر یہ کہ من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ یہ 2 اصول قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جس شخص کی شفاعت قبول کی جائے گی، سفارش قبول کی جائے گی، اس کے اندر 2 کوالٹیاں ہونی چاہیے، 2 خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی تو یہ ہے جی کہ اذن لہ الرحمن، اس کو رحمان نے، اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہو سفارش کرنے کی، اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ پائی جاتی ہو وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کہ رب رحمان اللہ رب العالمین اس کی قول سے، اس کی بات سے، اس کی زندگی سے، اس کے عقیدے اور عمل سے اللہ راضی بھی ہو۔ اگر انسان کو اللہ نے اجازت نہ دی وہ سفارش نہیں کر سکے گا، یا اللہ رب العالمین اس کے عمل سے، اس کے عقیدے سے، اس کے کریکٹر سے، اس کے کردار سے اللہ راضی نہ ہوا تو تب بھی شفاعت سر کوئی کام نہیں آنے والا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر شرک کروانے والے، کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ اللہ ان سے خوش ہے جی؟
تو یہ ہر نانگا پیر اور ہر بزرگ اور ہر قبر ہر دربار والے کو سفارشی بنا کر پیش کرنا، جن لوگوں نے اس دین کے حلیے کو تبدیل کر دیا، دین کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقے بنا لیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے؟ اللہ ان سے خوش ہے؟ شفاعت کے بارے میں قرآن نے ہمیں تو عقیدہ دیا ہے کہ شفاعت وہ شخص کر سکے گا جس سے اللہ راضی بھی ہوا، جس سے اللہ خوش ہوا، اور شرک کرنے والا اللہ اس سے خوش نہیں ہے، اللہ کا تو غصہ اتنا اس شخص کے اوپر، اللہ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ان کے ٹکڑے کرے، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں اللہ انہاں نو وڈے، کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے معبودہ نے باطلہ کو کھڑا کر لیا، اور یہ ان کو بارے میں ہم یہ سمجھے یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ جو یہ بنانا اور یہ عقیدہ رکھنا اور یہ نظریہ رکھنا، یہ سراسر انسان کی ایک وہم خیالی ہے کہ انسان یہ سمجھ رہے یہ میرے یہ سفارشی ہے اور میری یہ قیامت والے دن یہ نجات کروائیں گے، جب اللہ ہی ان سے راضی نہ ہوا، اللہ ہی ان سے خوش نہ ہوا، جنہوں نے اس دین کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا، اور جنہوں نے رب کے سامنے جھکانے کی بجائے اپنے قدموں کے اندر لوگوں کو جھکا لیا، ان سے آپ کہیں کہ یہ ہمارے سفارشی نہ سر۔ سفارشی کے لیے پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے قرآن نے ہمیں بتا دی کہ اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، کہ رحمان کی اجازت اور رحمان اس کے قول فعل اور عمل اس کے عقیدے سے اللہ راضی ہو، تب اس کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔ تو یہ بھی ہو گیا جی پہلے نمبر پر وہ کہ جس نے سفارش کرنی ہے اس کی کیا خوبی ہونی چاہیے۔ اب دوسرے نمبر پر جس کی سفارش کرنی ہے اس انسان کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، یعنی ہم نے جو سفارش کروانی ہے، اور جس بھی انسان جو بھی دنیا کے اندر انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، وہ شفاعت کا کوئی نہ کوئی اس کے ذہن کے اندر عقیدہ ضرور موجود ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے سفارش کا عقیدہ رکھنا ہے اس انسان کی کیا خوبی ہونی چاہیے، اس انسان کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کے اندر اس عقیدے کو ہے تو یہ صرف 8-9 لفظ کی یہ حدیث ہے، لیکن پورے کا پورا عقیدہ شفاعت اس ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا کہ من بطأ به عملہ، کہ جس شخص کا عمل ہی خراب ہوا، جس شخص کا عمل اور عقیدہ ہی خراب ہوا، لم یسرع به نسبہ، تو اس کا نسب عالی ہونا، اس کا اچھی نسبت والا ہونا اور اس کا صاحب نسب ہونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ سر اگر آپ کا عقیدہ خراب ہے نا جی، توجہ رکھیے گا جی، توجہ، اگر آپ کا عقیدہ خراب ہے نا تو آپ نبی کے چاچے ہی کیوں نہ ہو، تو تب بھی آپ کے بارے میں قرآن کی صورت اتر آئے گی تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس سے بڑی کوئی نسبت ہو سکتی ہے یار؟ سید بھی ہے، ہاشمی خاندان بھی ہے، اور قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ جو ہے وہ قریش ہے، خاندان بنو ہاشم ہے، مکہ کا سردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت دیکھیں کتنی اونچی ہے کہ نبی کا چاچا ہے، کس قدر نسبت ہے، لیکن عمل اچھا نہیں ہے تو سر قرآن کی صورت اتر آئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو اور انسان کا اپنا عمل خراب ہو، اپنا عمل درست نہ ہو، سر نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی نجات نہیں ہوگی۔ اٹھائیے جی 28واں پارہ، کھولے سورۃ تحریم، پڑھیں آخری آیات، اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اور یار کتنی بڑی نسبت ہے اور کتنا بڑا نسب ہے کہ وقت کے پیغمبر اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیویاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے جی فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، ان کا عمل ٹھیک نہیں تھا، خیانت والا ان کا عمل تھا، تو فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان دونوں کا صاحب نسبت ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہونا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا لوط علیہ السلام کی بیوی ہونا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے نزدیک کوئی کام نہیں آیا جی۔ تو نسبت کے لیے یار اس سے بڑی میں آپ کو نسبت کی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر انسان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، انسان کا عمل اچھا نہیں، اور نبی کا بچہ ہی کیوں نہ ہو،
حضرت نوح علیہ السلام، او یار کتنی بڑی نسبت ہے جی، کتنا بڑا رشتہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا بھی کر دی، ہاتھ بھی اٹھا لیا رب کے سامنے، یا ربی ان ابنی من اہلک، یا ربی یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یا ربی تیرا وعدہ سچا تھا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، یا ربی اس کو تو بچا لے۔ تو کیا ہوا؟ نسبت کام آئی کوئی؟ نبی کا بیٹا ہونا یہ کام آیا کوئی؟ سر اگر عقیدہ اچھا نہیں نا تو نبی کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے اس کے بچے کو غرق کر دیا، اور نبی کو سوال کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دیا، اے نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں اہل میں سے نہیں ہے؟ کیوں اہل میں سے نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ نسب کے اعتبار سے اگرچہ یہ تیرا بیٹا ہی ہے، نسب کے اعتبار سے اگرچہ یہ آپ کا بچہ ہی ہے، لیکن انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل، اس کے عقیدہ اچھا نہیں ہے، تو اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام، اس سے بڑی جی ہماری کوئی رشتہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہ نبی کا چاچا ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت آ گئی، اور نبی کی بیوی ہے، قرآن کی آیت آ گئی، اور نبی کا بیٹا ہے، قرآن کی آیت آ گئی، کہ اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو اتنی بڑی بڑی نسبتیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ اب آئیے ذرا دوسرے رخ پہ، اب آپ میں دوسرا رخ دکھانے لگا ہوں۔ اگر آپ کا عمل اچھا ہے، آپ کا عقیدہ اچھا ہے، اور آپ کی نسبت بدترین کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک آپ بڑے عزت والے ہیں۔ وہی سورۃ تحریم ہے جی، 28واں پارہ ہے۔ فرعون، اللہ اکبر، فرعون جی سر، جس نے رب کے ساتھ ٹکر لے لی، جس نے رب کے سامنے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، اور میں سب سے بڑا رب ہوں، لوگوں کو رب سے توڑ کر اپنے سامنے جھکایا اور رب العالی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اتنا بڑا رب کا باغی اور اتنا بڑا رب کا دشمن کہ رب نے اس کا کلمہ بھی قبول نہیں کیا، اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اے فرعون، اب تو کلمہ قبول کرتا ہے؟ اب تیرا کلمہ کوئی قبول نہیں۔ اتنا بڑا رب کا باغی، اتنا بڑا رب کا دشمن، لیکن بیوی کیا ہے جی؟ بیوی سر مسلمان ہو جاتی ہے، عقیدہ اچھا کر لیتی ہے، عمل اچھا کرتی ہے، اور رب نے صرف اس کو ایمان والی نہیں بنایا، بلکہ اس کی دعا کو، جو اس نے فرعون کے ظلم کے وقت دعا کی تھی نا، اللہ نے اس دعا کو قرآن بنا کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دی۔ اب قیامت تک جب تک مسلمان اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے، وہ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا کی دعا کو بھی پڑھتے رہیں گے۔ انہوں نے دعا کی تھی رب نجینی، اے اللہ مجھے اس فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما، ونجینی من القوم الظالمین، اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اب دیکھیے یہ نسبت یہاں پہ دیکھیے کتنی بری ہے، کتنی بدترین نسبت ہے کہ اللہ کے باغی کی بیوی ہے، اللہ کے دشمن فرعون کی بیوی ہے۔ نسبت کتنی خراب ہے جی۔ عمل بہت اچھا ہے، عقیدہ اچھا ہے، رب نے صرف اس کو اپنا پسندیدہ اور مقرب نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا، اس کی دعا کو قرآن کا حصہ بنا کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تلاوت کرنا اس کے اوپر لازم قرار دے دیا۔ تو یہ ہے جی، یہ عقیدہ شفاعت جو ہمیں یہی چیز سمجھاتی ہے کہ شفاعت کے لیے، اپنی سفارش کروانے کے لیے سب سے پہلی شرط آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اب جو عمل کے اندر کوئی کمی کوتاہی نکل آئے گی نا، تو وہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں 3 سفارشی اب آپ کو بتانے لگا ہوں نا، جو کہ 100% گارنٹیڈ سفارشی ہیں، کوئی جھوٹے نہیں، کوئی معبودان باطلہ کی بات نہیں کروں گا، وہ قرآن و سنت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائے اور رسول اللہ نے ہمیں سکھائے، ان سفارشیوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے سارے کے سارے سفارشی روز قیامت فیل ہیں جی، کوئی کام نہیں آنے والے، لیکن جن سفارشیوں کی بات میں کرنے لگا ہوں، لے جائیے جی دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس، دنیا کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں، حدیث کی کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں، ان 3 سفارشیوں کی سفارش رد نہیں ہونے والی، 100% ان کی سفارش مقبول ہوگی۔
تو ہم نے کیا کرنا ہے، سن کے ادھر سے نکالنے نہیں، بلکہ ان سفارشیوں کو ہم نے گلے سے لگانا ہے۔ ان سفارشیوں کو ہم نے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں عقیدہ تو ٹھیک دے دیا کہ ہمارے عقیدے کے اندر شرک کی گندگی نکل چکی ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھ لیا، ورنہ انسان شرک کر کے اللہ کے پاس سامنے چلا جائے، اللہ اکبر سر، کوئی اللہ نے ڈائریکٹ فرما دیا جی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کی سر بخشش کوئی نہیں، شرک کرنے والے کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اور یار یہاں پر ایک اور ذرا نکتہ کی غور کیجئے گا، اللہ فرماتے ہیں جس نے شرک کیا، جو سجدہ کرنے والا ہے، جو معبودن باطلہ کو اپنا خدا بنانے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی بخشش کوئی نہیں۔ یار اس بابے، اس بزرگ کے اوپر، اس قبر والے کے اوپر اللہ کو کتنا غصہ ہوگا جو شرک کروا رہا ہے، کیوں جی؟ اس چیز کے اوپر ذرا غور کیجئے گا، جو سجدہ کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے سجدہ کرنے والے کی کوئی معافی نہیں، اور جو سامنے بابا سجدہ کروا رہا ہے اس کے اوپر اللہ کو کتنا غصہ ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم یہ سمجھے کہ یار یہ جو سجدہ کروا رہا ہے نا اپنے سامنے، یہ ہمارا سفارشی ہے، اور اللہ نے وڈ کے رکھ دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو، جس شخص نے شرک کروایا ہوا اور شرک کیا ہوا، سر اللہ کی نظروں میں سب سے بدترین مخلوق ہوئے، ان شر الدواب۔ تو بہرحال جی اب ہم بات کرتے ہیں جی ان سفارشیوں کی جو کہ جن کی سفارش 100% 100% مقبول ہوگی، جن کے بارے میں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ پہلے نمبر پر جی ہمارا سفارشی ہے جی یہ اللہ کا قرآن۔ لو جی لے جائیں اس دنیا کے کسی بھی مولانا صاحب کے پاس، کسی بھی عالم کے پاس، کسی بھی قاری کے پاس، کسی بھی مفتی کے صاحب پاس، کسی بھی بزرگ کے پاس، کسی بھی پیر کے پاس چلے جائیں، ان کو کہیں گے جی جو اہل حدیثوں کے مسجد سے ہم سن کے آئے ہیں کہ یہ قرآن ہمارا سفارشی ہے، اس کو اور رد کر کے دکھائیں، اس کو توڑ کے دکھائیں، کیوں جی اس کی سفارش کو کوئی رد کر سکتا ہے؟ اس کی سفارش کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سلسلہ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث شیخ البانی لے کر آئے ہیں، حدیث کا نمبر 2876۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع، یہ قرآن یہ سفارش کرنے والا ہے، یہ قرآن یہ سفارشی ہے، اور ایسا سفارشی ہے مشفع جس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ یہ فرما کون رہا ہے جی؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ سورج بے نور ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان نیچے گر سکتا ہے، لیکن ہمارے محبوب کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، ہمارے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ قرآن سفارشی ہے مشفع، اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ قرآن جو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور کبھی کبھی ہم اس کے اوپر سے دھول بھی جھاڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی توفیق ملے تو اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، اور جب ہم نے اپنی بچی کو رخصت کرنا ہو تو بچی کے اوپر قرآن بھی رکھ دیتے ہیں، کبھی مردہ بخشوانا ہو تو مردے کے ذریعے ہم قبر کے اوپر بیٹھ کر قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کیا اس لیے قرآن ہمیں اس وجہ سے ہمیں معاف کروا سکے گا؟ اس وجہ سے ہمارا سفارشی ہے؟ نہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ، جس نے اس قرآن کو اپنا امام بنایا، جس نے اس قرآن کو اپنے آگے رکھا، اپنا عقیدہ اس قرآن کے مطابق بنایا، اپنا عمل اس قرآن کے مطابق بنایا، تو رسول اللہ نے فرمایا قادہ الی الجنہ، تو پھر یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ لیکن ومن جعلہ خلف ظہری، جس نے اس قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالا، اپنا عقیدہ اس قرآن کے مطابق نہ بنایا، قرآن کو پڑھا کچھ عقیدہ کچھ، قرآن کو پڑھا کچھ اپنا عمل کچھ بنایا، تو پھر کیا ہوگا جی؟ ساقہ الی النار، پھر یہ قرآن اس کو جہنم کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سے دور کس لیے کیا گیا؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ اور جن کا نظریہ اس قرآن کے مطابق میچ نہیں کرتا۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے یہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو سارا پھر ہماری قبروں کو کوئی سے نہیں پوچھنا، پھر ہمارے درباروں کے اوپر رونق کوئی نہیں لگنی۔ اگر درباروں کے اوپر رونق لگانی ہے، اگر قبر والوں کو پوجنا ہے، اگر لوگوں کو اپنے سامنے جھکوانا ہے، اپنے ہاتھوں کو چموانا ہے، لوگوں کو قرآن سے دور کر دو۔ ورنہ جی آئیے میں آپ کو ایک تجربہ دکھا دیتا ہوں، آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت ہے، کیا ترجمہ جی؟
तमाम तारीफें उस रब के, उस अल्लाह के लिए जो कि तमाम जहानों का पालने वाला है। तमाम जहानों का रब, रब अरबी जुबान के अंदर कहते हैं पालने वाला। और यार आप तो कह रहे हैं ना पालने वाला कौन है जी? अल्लाह। पालने वाला कौन? अल्लाह। रिज़्क देने वाला कौन? दाता कौन है जी? अल्लाह। ये कुरान की पहली सूरत की पहली आयत हमें बता रही है। लेकिन इस दुनिया के अंदर क्या लोगों ने इस कुरान के इलाके को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर कोई गैरुल्लाह को दाता नहीं बनाया हुआ है? क्या लोगों का ये अकीदा और नजरिया नहीं है कि फलां इलाके वाले को फलां बुजुर्ग पाल रहा है, फलां इलाके को फलाना बाबा पाल रहा है, फलां इलाके वालों को फलां बुजुर्ग और फलां दरबार वाला पाल रहा है? तो उनका अकीदा इस कुरान के मुताबिक कहाँ है? आपने तो पढ़ लिया, जिसने ये पढ़ लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो कि तमाम जहान वालों को पालने वाला है, गुजर खान वालों को पालने वाला है, कल्लर सईदा वालों को पालने वाला है, और रावलपिंडी वालों को पालने वाला है, पूरी जहान को पालने वाला है। लेकिन लाहौर वालों को कोई और पालने वाला है? लाहौर वालों का दाता कौन है जी? अल्लाह ही है। तो कुरान की इस पहली सूरत की पहली आयत के अंदर ही करोड़ों लोग फेल हैं। इस वजह से उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ आपको इस कुरान से दूर किया कि अगर जिसने तर्जमे के साथ कुरान पढ़ लिया, जिसने ये पढ़ लिया कि मुझे पालने वाला तो मेरा रब है, तो फिर वो किसी और को अपना पालने वाला नहीं समझेगा। जिसने पढ़ लिया मेरा दाता तो मेरा रब है, वो किसी और को अपना दाता नहीं बनाएगा। जिसको पता चल गया कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, कि रब ने मुशरिक को कोई माफ नहीं करना, वो शिरक करेगा कभी जिंदगी में? जिसको पता चल गया कि कुरान ये जी हमें अकीदे दे रहा है, तो वो अपना अकीदा शिरकिया कभी बना नहीं सकता, अपना अकीदा बिदत वाला कभी बना नहीं सकता। इसलिए इस सोची समझी साजिश के तहत लोगों को कुरान से दूर किया गया कि अगर दरबारों के ऊपर रौनक चाहते हो तो लोगों को कुरान से दूर कर दो, अगर अपने कब्रों के ऊपर मेले चाहते हो तो लोगों को कुरान से दूर कर दो। जो जो कुरान के पास आया, जिसने कुरान को पढ़ा और अपना अकीदा इसके मुताबिक बनाया, जाते हैं जी दरबारों के ऊपर, सजदा करते हैं आप कब्रों के ऊपर? क्यों नहीं करते? किसने रोका है आपको? इस कुरान ने। ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस कुरान को लोगों से दूर किया गया कि अगर ये कुरान तर्जमे के साथ किसी ने पढ़ लिया तो साढ़े दरबार खत्म, हमारी कब्रों के ऊपर फिर रौनक कोई नहीं लगेगी, फिर हमें कोई नहीं पूछेगा, हमारे हाथों को कोई नहीं चूमने वाला, फिर सारे के सारे अल्लाह के सामने झुकेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। तो इसलिए जी अगर तो आपका अकीदा, आपका नजरिया, आपका अमल, आपकी जिंदगी इस कुरान के मुताबिक है, आंखें बंद कर लें, ये कुरान आपका सिफारशी और आपको जन्नत में ले जाएगा। लेकिन अगर आपका अकीदा इस कुरान के मुताबिक नहीं है तो फिर आप नबी के चाचे ही क्यों ना हो सर, आप नबी के बेटे ही क्यों ना हो, तो फिर भूल जाए आपको ये कुरान या अल्लाह का नबी या कोई नबी आपको बचा सकेगा। तो आइए जी दूसरा सिफारशी जी जिसने क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करनी है, और ये भी 100% गारंटी शुदा है, वो है जी हमारे इमाम और हमारे कायद इमाम आज़म सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम की हदीस है जी, वक़्त का मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन दाअवतुन मुस्तजाबतुन, हर नबी को अल्लाह ने कोई ना कोई दुआ ज़रूर दी थी कि जो मांगोगे, जिस वक़्त मांगोगे, जिस तरह की चीज़ मांगोगे मिलेगी। फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दाअवतहु, हर नबी ने अपनी अपनी दुआ को मांग लिया, अल्लाह से जो सवाल करना था कर लिया, और कुर्बान जाए हमारे महबूब अलैहिस्सलाम पर। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन्नी इख्तबअतु दाअवती, मैंने उस दुआ को छुपाया। हालांकि मौका कई मरतबा आया यार, ताइफ के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम को परेशान किया गया, फरिश्ता भी आ गया, महबूब हुक्म कीजिए इन ताइफ वालों को दो पहाड़ों के दरमियान चक्की की तरह पीस करके इनको रख दिया जाए। उस वक्त भी दुआ की जा सकती थी। और ओहद में महबूब के दांत शहीद हुए, दुआ की जा सकती थी कि नहीं जी? रसूलुल्लाह क्या फरमाते हुआ इन्नी इख्तबअतु दावती, मैंने उस दुआ को छुपाया किस लिए? अपनी औलाद के लिए, अपनी बच्ची के लिए, अपने नवासों के लिए, अपने बेटों के लिए नहीं, शफाअतन ली उम्मती यौमल क़ियामा, अपनी उम्मत की शफाअत के लिए। हालांकि खुद की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ों के साथ गुजरी है, लेकिन अपनी उम्मत के लिए इस दुआ को छुपाया। अब दुआ वो शफाअत मिलने किसको आज फ़हिया नाइलतुन इंशाअल्लाह, महबूब फरमाते हैं कि वो मेरी शफाअत उस बंदे को मिलेगी मम मात मिन उम्मती ला युशरिक बिल्लाहि शैय्या,
کہ جو کہ اس دنیا سے اس حالت میں گیا، وہ فوت اس حالت میں ہوا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر شرک کی گندگی نہیں تھی، شرک کی پلیدگی نہیں تھی، تو اس کو میری شفاعت ملے گی۔ تیسرا اور آخری سفارش جی وہ ہے جی ہمارا روزہ۔ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام اور روزہ یہ قیامت والے دن بندے کی سفارش کریں گے اور شفاعت کریں گے۔ اور آگے فرما دیجیے فیشفعان، ان دونوں کی، قرآن کی بھی اور روزے کی بھی شفاعت کو قبول کی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی تانا دیتا ہے کہ جی تہاڈا دے کوئی مرشد نہیں، تو سادے کسے قیامت والے دن رول جاسو، ان سے کہیں کہ ہم نے ان کو پکڑا ہے، ہم نے اپنا ہاتھ ان ہستیوں کے ہاتھ میں دی ہے جن کی شفاعت کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنا سفارشی اس قرآن کو بنایا ہے، قرآن کی سفارش کبھی رد نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنا سفارشی اپنے محبوب امام محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے، محبوب کی سفارش